السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، حالیہ جیسے کہ سر ورلڈ کپ گزرا ہے فیفا کا ہمارے فٹ بال، سر اسی تناظر میں جس وہ ملک میں وہ ہوا ہے، اسی تناظر میں سر انہوں نے چند پابندیاں لگائی، چند انہوں نے اپنے وہ رولز مرتب کیے۔ میں اس کے آؤٹ کم کے حوالے سے آپ سے سوالات کرنا چاہ رہا ہوں سر۔ اسی تناظر میں میرا پہلا کویشچن وہ یہ ہے کہ سر انہوں نے چند اقدامات کیے اس کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، آپ ان اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قطر کو فٹ بال ورلڈ کپ منعقد کرنے کا موقع ملا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ فٹ بال ورلڈ کپ تھا، یہ کوئی دینی مقصد کے لیے کوئی اجتماع نہیں تھا، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس ایک پیغام ہے، اللہ کا پیغام جو عالمگیر ہے، اس لیے اس کے پیش کرنے کے لیے ہر اس موقع پر ایک اچھے حکیمانہ اور غیر محسوس انداز میں اہتمام ہونا چاہیے کہ جس سے نہ تو کوئی بدمزگی ہو، لیکن جن لوگوں میں کوئی دلچسپی رجحان ہو وہ بات کو پانے کا موقع ان کے لیے میسر ہو۔ تو اس لحاظ سے کہیں تفصیلات میں کوئی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی اسپرٹ میں مجھے قطر کی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جذبہ اچھا تھا اور انہوں نے جو ان کو بات صحیح سمجھ میں آئی انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ جی سر، سر اسی دعوت کے تناظر میں سر ان کی طرف سے ایک اقدام تھا کہ قدم اٹھایا گیا سر ان کی طرف سے کہ انہوں نے مؤذن بلائے جن کی وہ آوازیں بہت خوبصورت تھیں اور وہ اذانیں دیتے تھے۔ سر آدو یہ اٹریکٹیو ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، کچھ غیر مسلمس کے لیے، کہ وہ اذان کو سنیں گے اور پھر وہ دین کی طرف راغب ہوں گے سر، لیکن سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت شارٹ ٹرم ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ان کو دلائل کے ساتھ اپنے دین کی طرف لے گئے، تو ان کے لیے یہ زیادہ افیکٹو ہوگا اور لانگ ٹرم ہوگا ان کے لیے یہ؟ دیکھیے، مجھ سے آپ یا کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ اذان کی آواز وہیں تک جانی چاہیے جہاں تک مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے جا سکتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اذان کی آواز میلوں دور جاتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسجد کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، میری مسجد کوئی اور ہے، میں مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، میں سننا چاہتا ہوں، نہیں سننا چاہتا، صورتحال کیا ہے؟ سچی بات ہے، میں آپ ہی کی یونیورسٹی میں کئی مرتبہ ایمبیرس ہوا، میں لیکچر دے رہا ہوں، اذان شروع ہو گئی، اب میں کیا اپنے آپ کو روکوں؟ اذان مجھے معلوم ہے کہ ایسی مسجد سے آ رہی ہے جو 2 میل دور ہے، تو میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اذان کے نتیجے میں لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ساؤتھ افریقن نو مسلم نے مجھے بتایا کہ وہ اذان کی آواز سے متاثر ہوا اور مسلمان ہونے کی طرف مائل ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا دعوت کا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں دعوت دینی ہے تو صحیح طریقے سے دین کے دلائل کے ساتھ دینی ہے۔ سر اسی تناظر میں چند پابندیاں بھی انہوں نے لگائی، جس میں سر کھلے عام شراب پینے سے اور ہم جنس پرستی کے وہ کھلے عام اس پہ شو کرنے سے، یا جو بھی اس کے وہ ہیں اس سے ایفیلیشن اور جی اس کے جی لوگوز سر، وغیرہ ڈسپلے جی جی کرنے۔ سر، اس طرح سے ان کو روکا گیا، بین لگایا گیا سر۔ آپ کے خیال میں یہ صحیح اقدام تھا؟ بالکل ٹھیک تھا میرے نزدیک۔ ہم مسلمان ہیں، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ میرے گھر میں آتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرے گھر میں آپ کو شراب نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہاں آپ اگر ہم جنس پرستی کے حق میں نعرے لگائیں گے تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ میں سلیقے سے اگر اس کو ٹال دوں تو یہ اور بات ہے، لیکن میں اس کے لیے آپ کو موقع فراہم کروں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس وجہ سے
یہ بات ہمیں ان کو سلیقے سے پہنچانی چاہیے. یہ تو ہر معاملے میں ملحوظ ہونی چاہیے شرط کہ آپ نے اپنی بات، اختلافی بات دوسروں کو دلائل سے اور نرمی کے ساتھ بیان کرنی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان لوگوں کے لیے شراب فراہم کرے یا مسلمان لوگوں کو لیسبیزم، گےازم کو پروموٹ کرنے کے لیے موقع فراہم کرے، یہ اس کے ایمان کے منافی ہے. جی سر لیکن پھر اسی جب انہوں نے پابندی لگائی، اسی کے تناظر میں پھر وہ لوگوں کا سر اپوزٹ ایک وہ آیا ریئیکشن کہ لوگوں نے بینڈز پہننے شروع کر دیے، وہ جو ان کا وہ فلیگ ہے رینبو، وہ اس کے حوالے سے کرنے شروع کر دیے. جب اس پہ انہوں نے وہ بین لگایا، وہ بندی لگائی، تو لوگوں نے، ٹیمز نے بیسیکلی فٹ بال کے، انہوں نے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ایک وہ احتجاج ریکارڈ کروایا اپنا. سر اس سے اوور آل دنیا میں وہ ایک پیغام گیا کہ جی جو ہے اسلامی ملک ہے یہ قطر، اور اس میں اس طرح کے بن گئے ہیں، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی سر کچھ مسلمان لوگوں تک بھی جو تھوڑے کم اس کے تھوڑے کم مسلمان ہیں. جی سر یہی وہی سر، وہ ان تک گئی ایک چیز کہ یہ اس طرح کا وہ جو آپ کہہ لیں گے آزادی رائے پہ وہ یقین رکھتے ہیں زیادہ. میرے نزدیک اس میں جو غلطی ہوئی ہے نا، وہ ہم مسلمانوں سے بہت ہوتی ہے، دوسروں سے بھی ہوتی ہے لیکن ہم سے زیادہ ہوتی ہے. ہم آنے والے حالات کو اینٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، اس کی پہلے سے اندازہ نہیں کر پاتے کہ ایسی صورتحال ہوگی. یہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا ورلڈ ایونٹ ہوگا تو پھر سارے ہی معاملات ہوں گے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے سے ان تمام ممالک اور ٹیمز کے آفیشل سے یہ بات کرتے. اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ نے، ٹھیک ہے وہ خاص لوگوں کو بین کر دیا، اس کے بعد جو وہ اقدام کر رہے ہیں اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یعنی یہ نظر آنا چاہیے ہم کو کیا کرنا ہے. ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم لیسبینزم اور گےازم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. بس یہ ہمارا پیغام پہنچ گیا. اب اس کے بعد اس لڑائی جھگڑے میں پڑھ کر دیکھیے، مسلمان کو اس بارے میں حساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کے، مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں منفی جذبات نہ پیدا ہوں. یہ جو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اقدام کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان رد عمل پیش کرنے والے لوگوں میں بہت سے اچھے انسان مسلمان بننے کا پوٹینشل رکھتے ہیں. بے جا سختی کے نتیجے میں جو ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے اسلام کے بارے میں سوچنے، اس کی بات سننے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی. جی سر بیسیکلی سر یہ جو لیسبینز اور گیز کا جو سارا معاملہ ہے سر، میرے خیال میں یہ اسی طرح کی ایک خواہش میں آتا ہے کہ جی جن کو سوسائٹی میں وہ ڈسکس بھی نہیں کیا جانا چاہیے. تو سر جب اس طرح وہ سارے اس میں فٹ بال ورلڈ کپ میں یہ سارا وہ ہوا ہے، تو سر اس کا ایک وہ اس کا ریئیکشن بھی آیا، اور وہ ہمارے پاکستان کے لوگوں نے بھی اور پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا. سر اس کا وہ ایک ڈسکشن آ گئی اس میں معاشرے میں. اس کا سر آپ کے خیال میں کیا وہ اثر پڑے گا ہمارے پاکستان کے خاص طور پہ معاشرے میں؟ دیکھیں صفوان، لیٹس بی پریکٹیکل. حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے موضوعات اب ڈسکس ہو رہے ہیں. بچہ بچہ جانتا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس میں سوشل میڈیا کے تمام مختلف ذرائع موجود ہیں. تو اب یہ بھول جائیں کہ اب ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں کہ لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے. اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب آپ کو اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہم گیز اور لیسبینز کے خلاف کیوں ہیں. گیز اور لیسبینز کے خلاف نہیں ہیں، گیزم اور لیسبینزم کے خلاف ہیں. گیز اور لیسبینز تو وہ بیچارے لوگ ہیں کہ جو ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں. ہمیں انہیں بات سمجھانی ہے اور سمجھا کے انہیں
اس برائی سے دور کرنا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے. ہمارے ہاں مسلمان میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر شارٹ کٹس چاہتے ہیں. ایک راستے تک پہنچنا 8 سال کے بعد ممکن ہوگا، آپ اس کو 8 دن میں طے کرنا چاہتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ چاہتے تو شراب کو، غلامی کو اور سود کو پہلے دن ختم کر دیتے. مکی دور میں آ کے اعلان کرتے، مدنی دور میں ہجرت کے بعد اعلان کر دیتے. اتنا انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا، لوگوں کے اندر پہلے ایمان کی قوت پیدا کرنی تھی. تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہیں اور باقی سارے لوگ کافر ہیں، معلوم نہیں کیا ہیں، تو ہمیں تو پوری بات سب کے سامنے پیش کرنی ہے. نہیں، ہمیں پوری بات پیش کرنی ہے لیکن حکمت کے ساتھ. سر جیسے یہ اب میں تو سر اس کو یہ کہوں گا، جیسے یہ منجن سر فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے یہ سر LGBT اور یہ سارا ہوا. سر ایز اے سوسائٹی ہمارے کیا وہ اقدامات ہونے چاہیے کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے اپنے ملک میں کوشش کریں؟ دیکھیں یہ جو منجن بیچا جا رہا ہے بہت اچھا منجن ہے. اس منجن سے ہمیں بھی اپنے دانت صاف کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے، ہونا چاہیے. ہم اس منجن میں اور کچھ کوالٹیز کا اضافہ کریں. ہمیں اپنی بات کہنے کا حق ہے، اور جب یہ حق ہم اختیار کریں تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کی بات بھی سنیں، اور اپنی بات جب بھی کریں تمیز تہذیب کے دائرے میں کریں. دوسرے کے جذبات کو کم سے کم ٹھیس پہنچائی جائے. ظاہر اختلاف میں کچھ نہ کچھ تو دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اپنے انداز گفتگو کو ٹھیک سلیقے کے ساتھ اختیار کریں، اس کو اپنائیں. یہ منجن ہمیں بیچنا چاہیے اور زیادہ بہتر طریقے سے بیچنا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمارے پاس پیغام برحق ہے، ہم کو اس کو پیش کرنا ہے. اس اعتماد کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ہماری بات صحیح ہے دلائل کے ساتھ، لیکن اس عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بات صحیح نہ سمجھ میں آئی ہوں. دین کی بات تو صحیح بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں بات صحیح نہ سمجھ میں آئی ہوں، اس لیے ہم دوسرے کی بات دھیان سے سنیں گے. جب آپ یہ تہذیب تمیز کے دائرے میں بات پیش کریں گے تو ٹھیک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ نہیں آئے گا. بہت بڑا کراؤڈ ویسے ہی بیکار ہوتا ہے. آپ کو اچھے لوگوں کو اپنے قریب لانا ہے. جی سر یہی میں پوچھنا چاہتا تھا سر، لوکل لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ سر ہم اس سارے معاملے کی روک تھام کے لیے، کیونکہ ایز اے سوسائٹی، ایز اے مسلم سوسائٹی میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی سوسائٹی کو اس گند سے بچانے کی کوشش کریں. سر وہ ہم کس طرح اس کو کریں گے؟ دیکھیں، اب تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ گےازم، لیسبینزم کے حق میں جو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، ہم ان کا کاؤنٹر دلائل کے ساتھ پیش کریں، اور اس کاؤنٹر کو پیش کرتے ہوئے اپنے دین کی بات، پوری بات بیان کریں، تو انشاءاللہ اس کا ایک اچھا اثر ہوگا. یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کے کچھ نوجوان ادھر چلے جائیں. او بھائی، یہ نوجوان مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو زبردستی اپنے دائرے میں رکھنے کے لیے اتنے جتن کرنے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں آپ کے پاس نہ آ سکیں. میرا خیال ہے یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اور پوری دنیا میں جو اچھے انسان ہیں، جن کی فطرت پاک ہے، ان کو اللہ کے آخری پیغام کی روشنی سے روشناس کرانا ہے. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں اگر کوئی کیجولٹیز ہوتی ہیں ہوئیں. بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ کی بات سن کر دوسری بات کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے تو جائے، ہمیں اس سے کیا ہے. یہی اصل میں ہماری پرابلم ہے. اسی غلط سوچ کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. میں نے اپنی بات کرنی ہے، دوسروں کو سمجھانی ہے. جو اس کو قبول کرے مجھے اس کو ویلکم کرنا ہے. میری بات سن کر کچھ لوگ ریپیل کرتے ہیں،
دوسری طرف جاتے ہیں 100 بسم اللہ، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. سر ایک اور میں نے سر وہ آپ کو بات کہتے ہوئے سنا کہ آپ کا کہنا تھا کہ یہ جو رجحان ہے گیزم اور لیسبینزم والا، سر یہ کہ مینٹل ڈیزیز ہے، یہ دین کا چلیں ایک طرح سے وہ دین اس کو وہ ڈسکس ضرور کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ ہے تو وہ کسی مینٹل کے ڈاکٹر کے پاس ہے، دماغی ڈاکٹر کے پاس. سر کویشچن میرا یہ ہے کہ سر اگر یہ مینٹل ڈیزیز ہے سر اس پہ پھر مواخذہ تو نہیں بنتا، تو سیدنا نوح کی قوم پہ سر کیوں مواخذہ کیا گیا اس سارے معاملے کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں کئی پہلو ہیں جو واضح کرنے کے ہیں. میری یہ ساری بات جو ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ دینی بات نہیں ہے. دین نے تو یہ کہا یہ غلط ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے، یہ ایک آرڈنری آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ یار مینٹل ڈیزیز جو ہے نا، یہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو اس کا وہ ہے، مفہوم لیا جاتا ہے، اور ویسٹ میں اس کو بہت برا مانا جاتا ہے. میں اپنی بات پر تو قائم ہوں کہ جو لوگ گیزم اور لیسبیزم میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے بعض وہ ذہنی طور پر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کو مرض کہیں جو بھی کہیں، وہ اس میں ان کو ایسی اٹریکشن ملتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. لیکن اس کا علاج ہے. جیسے سگریٹ چھوڑنے کا طریقہ ہے، شراب چھوڑنے کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنے کا بھی طریقہ ماہرین نفسیات کے پاس ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ اگر مرض کی نوعیت کا ہے تو پھر اس میں مواخذہ کیوں ہے؟ دیکھیں اب اگین میں ایک آرڈنری لے مین کی حیثیت سے ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے یا یہ جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں بعض، یہ شروع میں انسان کی کوتاہی، غلطی اور گناہ کی وجہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے. اور جب انسان اس غلط بات کو کہ جو وہ جانتا ہے کہ غلط ہے بار بار کرتا ہے تو کرتے 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 اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو وہ غلط اس لیے ہے کہ ماضی میں اگر پیچھے سے دیکھیں کہ جہاں اس کا آغاز ہوا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آغاز تو آپ نے خود کیا تھا. اگر کہیں ایسا نہیں ہے، کسی نے خود نہیں کیا اور اس کے اوپر یہ چیز ایسے حاوی ہو گئی کہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، تو جس رب کی کتاب کو میں پڑھتا ہوں، میں اس رب کی اس پالیسی کو اعتماد کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں کہ پھر وہ ایسے لوگوں کا مواخذہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کا حساب نہیں لے گا. سر میرے آخری کویشچن میں سر، جیسے کہ ہم یہ ان ایتھیکل سیکشول ایکٹیویٹیز کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں سر، اسی میں پیڈوفائل کی کیٹیگریز بھی آتی ہے سر. آلدو کہ یہ تو پوری دنیا میں سر یہ وہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس کو برا جانا جائے، لیکن سر پاکستان میں چند اس طرح کے کیسز ہوئے کہ جس میں بچوں کو وہ کر دیا گیا، زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. سر اس سے ایک رجحان ہماری سوسائٹی میں آیا کہ لوگوں نے بچوں کو گھروں سے نکلنے کی وہ پابندی لگا دی کہ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کو اپنی کوئی چیز لینے بھی جانا ہے اسے شاپ وغیرہ سے تو وہ کسی کے ساتھ کے بغیر نہیں جا سکتے. سر اس طرح کا رجحان آ گیا. سر اب میرا اس کے بارے میں کویشچن یہ ہے کہ سر آج جو ابھی بچے ہماری وہ یہ جنریشن چل رہی ہے سر، یہ گھر میں بند رہنے کی وجہ سے اور ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کی وجہ سر، ان پہ کیا وہ اثرات مرتب ہوں گے جو آگے جا کے ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اچھے اثرات نہیں ہوں گے. ایک بچے کو کھلا ماحول ملنا چاہیے، پارکس، پلینگ گراؤنڈز، پکنک اسپاٹس، اچھے ایسے کھلی فضا والے علاقے کے جہاں وہ جائیں اور زندگی کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں کہ جو اللہ نے فراہم کی ہیں. لیکن بہرحال جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں، اور اکثر انتخاب ایک کم تر برائی کا ہوتا ہے. تو بچے پارک میں جائیں اور خدا نخواستہ کڈنیپ ہو جائیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ
گھر میں آپ کوئی پارک بنا لیں. لیکن لانگ رن میں پاکستان کے اندر اس طرح کے رجحانات کا کیا حل ہے، یہ ایک بڑا کمپلیکس سوال ہے. اس کو کبھی الگ سے ڈسکس کریں، کیونکہ ہمارے ملک کے، ہمارے سوسائٹی کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، اور واقعی وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو ایک نشست میں نہیں، کئی نشستوں میں ڈسکس کیا جائے اور ڈسکشن جاری رہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے سلوشنز آئیں ان کو ہم پھیلائیں، ان کو امپلیمنٹ کریں. اس لیے کہ کسی نے بڑی صحیح بات کہی کہ آپ کو اگر یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ گر گئے ہیں تو آپ اٹھیں گے کیسے؟ اس وقت ہم بری طرح سے گرے ہوئے ہیں اور ہمیں اٹھنے کے لیے اب سوچنا چاہیے. تھینک یو سر، بہت ویلکم. شکریہ.